الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اس سورہ کا نام ہے سورۃ العادیات. العادیات، عادیات عادیتن کی جمع ہے. عین الف دال یا تا. عادیتن کی جمع عادیات ہے. عادیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیز دوڑنے والے گھوڑے. اس سورہ میں گھوڑوں کی چند قسموں کی قسم کھائی گئی. ان قسموں میں سے قسم عادیات ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ عادیات رکھا ہے. اسی لفظ عادیات کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. یعنی شروعاتی دور میں، مکہ کے شروعاتی دور میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے. یعنی شروع زمانے ہی میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے انسان کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان ناشکری کرتا ہے تو ذلت و خواری سے دوچار ہو سکتا ہے، اور شکر گزاری کرنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی جانب سے بے شمار نوازشات مل سکتی ہے، اور بھی عطایا اور بخششیں ان کو دی جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. واو قسم کے معنی میں قسم ہے. عادیات تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی. ضبحا جب وہ ہانپنے لگے یا ہنہنانے لگے. گھوڑا کی بولی کو کیا کہتے ہیں؟ ہنہنانا بولتے ہیں. کہا ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں، ہانپ بھی جاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے ہانپتے بھی ہیں، پھر بھی اپنی دوڑ کو چھوڑتے نہیں. ان کا دم پھول رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہانپنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تیز رفتاری میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. کہا ان تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں یا جو ہنہناتے ہوئے دوڑتے بھی، اور اس کے اندر سے ایک آواز بھی نکلتی رہتی ہے. فالموریات قدحا،
موریات کا معنی ہوتا ہے چنگاری نکالنا، چنگاری نکالنا، آگ نکالنا۔ قدھا کا معنی ہوتا ہے کھوڑ اور پیر، پیر کے چاپ سے جب گھوڑے چلتے دوڑتے ہیں زمین پر کھٹ 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 کے جو ہوتا ہے پتھریلی علاقے میں، تو جب اس کا کھوڑ پتھریلی زمین سے ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دن میں پتہ نہیں چلتا لیکن رات میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہا؟ پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے ٹاپ سے اور اپنے قدموں سے چنگاریاں نکالنے والے ہوتے ہیں۔ موریات چنگاری نکالنے والے، قدھن اپنے قدموں سے یا اپنے ٹاپ اور اپنے کھوڑ سے۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات، فالموریات قدھا، ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی ٹاپ سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ ان کے تیز رفتار دوڑنے کے نتیجے میں جب ان کا کھوڑ پتھر سے ٹکراتا ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ گویا ان تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو اپنے ٹاپ سے یا اپنے کھر سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ کاف ہا را، کھر ہوتا ہے پاؤں کو، گھوڑے گدھے کے پاؤں میں جو وہ ہوتا ہے ناخن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کھر بولا جاتا ہے۔ اردو میں، اچھے اردو میں اس کو سم بولتے ہیں، اور اس پہ جو پاؤں رکھتے ہیں اس کو ٹاپ مارنا بولتے ہیں، ٹاپ کرنا۔ تو ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے کھر سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ لوہا تو اس میں لگایا جاتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، فالمغیرات صبحا، مغیرات معنی ہوتا ہے شبخون مارنا، یا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا یا کسی پر دھاوا بول دینا۔ پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت میں دھاوا بولتے ہیں۔ صبح کے وقت موریات یا مغیرات شبخون مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس پہ دھاوا بولتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس دوڑ دھوپ کے ذریعے سے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ اثرنا مطلب اڑانا، نقن منے گرد و غبار۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اپنے اس دوڑ دھوپ کے ذریعے سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، نقن کے مطلب ہوتا ہے گرد و غبار، اثرنا مطلب اڑانا۔ اثار الف یعنی حمزہ ثا الف را، اثار، اثار کا مطلب ہوتا ہے گرد اڑانا، اڑانا۔ اسی سے ہوتے آثار قدم، دیکھیے گا چلتے ہوئے آدمی کے پاؤں کے نشان کہیں کہیں پڑ جاتے ہیں۔ پتھریلی علاقہ ہو، اس پہ گرد و غبار جمے ہوئے ہو، اب چلیے تو آپ کے پاؤں کا نشان دکھائی دے گا۔ اسی سے بولتے آثار، آثار قدم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس دوڑ دھوپ کے ذریعے سے اڑاتے ہیں گرد و غبار۔ ایک گھوڑا جائے کچھ نہیں ہوگا، گھوڑوں کی تعداد رہے اور جب سب تیز رفتار چلے ایک ساتھ میں تو وہاں گرد و غبار اڑتے ہی ہیں۔ اسی گرد و غبار اڑانے کا تذکرہ کیا گیا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وسط کے معنی ہوتا ہے بیچ، درمیان، بیچ بیچ۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا،
پھر اس کے ذریعے سے جماعت کی بیچ میں چلے جاتے ہیں، یعنی جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ گھوڑے استگدو کے ساتھ میں لوگوں کے بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ یا گھوڑوں کی چند قسمیں بتلائی گئی اور پھر ان کی قسمیں کھائی گئی۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے۔ یہاں پر اللہ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ عرب والے گھوڑوں کا استعمال تیز رفتار سواری کے طور پہ بھی کرتے تھے، میدان جنگ بھی گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ کسی پر شب خون مارنا ہو، ڈکیتی کرنا ہو، حملہ کرنا ہو، تیز رفتار گھوڑوں سے جاتے اور حملہ کر کے جلدی سے پلٹ کے چلے آتے تھے۔ یہ انہی گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے بھی دوڑتے ہیں، یعنی بدن ان کا تھکا ہوا ہے، دوڑنے کے نتیجے میں اس کو ہانپنا بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گھوڑے دوڑنے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ دشمنوں کے صف میں گھس کر ہی دم لیتے ہیں۔ فالموریات قدحن، ان گھوڑوں کا حال یہ ہے کہ ان کی تیز رفتاری سے جب ان کا کھر پتھریلی زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آگ کی چنگاری کی طرح آگ نمودار ہوتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، یہ رات کے حصے میں ان کا سفر ہوتا ہے، سناٹا میں سفر کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کے نتیجے میں ان کے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے یا دوڑنے کی صورت میں چنگاری کی طرح آگ بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ رات میں حملہ نہیں کرتے، دشمن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں رات میں سفر کر کے، اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو رات میں سویا ہوا آدمی ہے، خراٹے لے رہا ہے، اب دشمن کا جب اچانک حملہ ہوتا ہے تو سونے والے انسان کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ پھر اتنی تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اور اس کی آواز سے انسان سہم بھی جاتا ہے۔ دوسرے، پتھریلی علاقہ ہو اور گرد و غبار وہاں ہو، جب یہ تیز رفتار گھوڑے ایک بڑی تعداد میں ایک ساتھ جب دوڑتے ہیں تو وہاں گرد و غبار بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ گرد و غبار کے نتیجے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ لوگ اسی کے چونکہ ماہر ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں ہیں، لوگوں کے مجمع میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ خوریزی مچاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، چھنتائی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اہل عرب کی اپنا یہ شان، اہل عرب کا طریقہ تھا، لوٹ کھسوٹ کرنا ان کی فطرت تھی، گھڑ دوڑ کرنا ان کی عادت تھی، تیز رفتار سواری کا استعمال کرنا ان کی شان تھی، اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس نعمتیں تھیں، ان اچھے گھوڑوں کا استعمال صحیح کام میں کر سکتے تھے۔ حق اور ناحق کے لیے لڑائی ہو، اس لڑائی کے میدان میں سے گھوڑوں کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر اپنے دشمنوں کے درمیان میں گھس کر اس پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔
لیکن لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناجائز چیزوں میں اس کا استعمال کر دیا۔ انجان آدمی گھر میں شب خون مارتے تھے، رات کے آخری حصے میں اس پہ جا کے حملہ کرتے تھے، دھاوا بولتے تھے، گھر کا جو سامان اس کو لوٹ بھی لیتے تھے، عورتیں بچے بوڑھوں کو پکڑ کے لے کے چلے بھی آتے تھے، غلام اور باندی بنا لیا کرتے تھے۔ کہا ان تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جن کے استعمال کے ذریعے سے تم اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرتے ہو، جبکہ یہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کی قدردانی ہونی چاہیے، شکریہ ہونا چاہیے، مگر تم نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کی ناقدری کر دی اور اللہ کے خلاف تم نے چال چلنا شروع کر دیا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گھوڑے اپنے تیز دوڑنے کے نتیجے میں گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ گھوڑے لوگوں کے صف میں اور بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ مراد گھوڑے کا گھسنا ہے، اور جب گھوڑے پہ سوار ہو وہ بھی گھس جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان گھوڑوں کا جائز چیز میں صحیح چیزوں میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن لوگوں نے صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ظلم بربریت کا بازار گرم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا، شب خون مارنے کے لیے استعمال کیا، حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا، دھاوا بوننے کے لیے استعمال کیا، رہزنی ڈکیتی کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ ایسی تیز رفتاری سواری کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ان کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ قسم تھا۔ اب قسم کس بات پہ کھائی گئی اس کا تذکرہ۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں قسم اللہ کی، اسی پہ کیسے کہہ کے تو رک جاتے نہیں ہیں، اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے، جو بات ہوگی اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ قسم اور قسم کا جواب۔ قسم کس بات پہ کھائی گئی؟ اس بات پہ کھائی۔ کون سی بات تھی؟ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا، لا مطلب البتہ یقیناً کنود کا لفظ ہے، کنود ناشکرا، لا یقین کے معنی میں، اس سے پہلے بڑا نا لام تاکید کا ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو اصل لفظ ہے کنود۔ ان بے شک انسان، انسان لا مطلب بے شک، کنود ناشکرا، یقیناً انسان، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناقدرہ ناشکرا ہے۔ اسی انسان کے ناشکرا ہونے پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورۃ العصر میں انسان کے خسارہ اور نقصان میں ہونے پر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اپنے رب کا ناشکرا ہونے پر ان تیز رفتار گھوڑوں کی شکل میں ملنے والی اللہ کی نعمتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا، ایسی عظیم عظیم نعمتیں تمہیں ملی ہے اور اس کے باوجود تم اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری کرتے ہو، جو تمہیں کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انہو بے شک وہ، علی ذالک اس پر، لا یقیناً، شہید گواہ ہے۔ شہید گواہ، اسی سے شاہد ہے گواہی دینے والا، شہید۔ شہید اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ حق ہے اور اس کا دین سچ ہے، اس لیے اس کو صحیح شہید کہتے ہیں۔ شہید گواہی دینے والے، یقیناً یہ اس پر خود بھی گواہ ہے، یعنی انسان اللہ کا ناشکرہ بن کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو اس کا احساس ہے کہ ناقدرہ ناشکرہ ہے، اللہ کی فلاں فلاں نعمتیں اسے ملی ہے، ان نعمتوں کی قدر اس کی جانب سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نعمتوں کی قدر کرتے بھی نہیں ہیں اور اس کو یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتے ہیں بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے۔ کس بات پہ گواہ ہے؟ کہ نعمتیں ملی اللہ کی جانب سے، شکر گزار نہیں، ناقدر ناشکر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انہو بے شک وہ، لا البتہ، حب محبت،
خیر مال لشدید البتہ سخت ہے، یقیناً یہ مال کی محبت میں بڑے سخت ہیں، یعنی کسی طرح اس کو مال چاہے جدھر سے آ جائے، حلال سے آئے کہ حرام سے جائے، تجارت کر کے آئے کہ سود سے آئے، چھین کر لائے کہ ڈکیتی کر کے لائے، شبخون مار کے لائے کہ کسی اور طریقے سے لائے، ان کو مال کی بڑی چاہت ہے، مال سے بڑی محبت ہے، مال سے بڑا لگاؤ ہے، اس لیے کہا یقیناً یہ مال کی محبت پر سخت ہے، یعنی مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، مال کے لیے وہ کسی حد تک گر بھی سکتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، چند سکوں اور پیسوں کے لیے بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، زمین کے کچھ حصہ کے لیے اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر تک کو ذبح کر دیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو بھی کبھی ختم کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو، ماں باپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں، بلکہ کبھی باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، کبھی بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ یہ مال اتنی خطرناک چیز ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً یہ مال کی محبت میں بڑے سخت ہے۔ حب مطلب محبت، خیر مراد مال، خیر مطلب خیر کا کام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خیر سے مراد مال ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یقیناً جس کا مال صحیح ہے اور اس مال کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر مال غلط طریقے سے کمایا، اس کا استعمال غلط کیا تو وہ شر ہی شر ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ مال کی محبت پر بڑا سخت ہے، یعنی مال کسی بھی صورت میں اس کو چاہیے تو چاہیے، چاہے جس طرح اس کو مال ملے۔ اب مال کے لیے کسی کی جان سے گزرنا پڑے، کسی کے لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے، کسی کھیت کھلیان کو ختم کرنا پڑے، کسی کے مکانات اور بلڈنگ کو اٹھا دینا پڑ جائے، کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ حملہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے مال کسی طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس بری روش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی اور اس کو اس طرح کہا، سمجھانے کی صورت اس طرح اپنائی، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا یہ جانتا نہیں ہے جس وقت کیا فا مطلب تو لا نہیں، لا یعلم، ٹھیک ہے، جیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا، مطلب کیا، فلا تو بس، لا یعلم نہیں جانتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اذا بعثر جب نکالا جائے گا، بعثر نکالا جائے گا، ما اس چیز کو جو فی القبور قبروں میں، کیا جانتے نہیں ہیں اس وقت کو جب قبروں سے ساری چیزوں کو نکالا جائے گا۔ انسان مرا قبر میں گیا، انسان کی بلڈنگ دھس گئی، زمین کے اندر چلی گئی، اس کے زیورات بھی ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے، اس کے گھر کے بہت ساری قیمتی چیزیں بھی ہیں، اب زمین کے ساتھ زمین دوز ہو گئے اس کی بلڈنگ، اس کے اندر میں فائدہ کیا ہوا، کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلہ ہو جائے گا، اسے جھیوڑ دیا جائے گا، اوپر نیچے کر تہوالا کر دیا جائے گا، کیا ہوگا، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ بھئی کہا اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال باہر کر دیا جائے گا اس چیز کو جو قبروں کے اندر ہے، مراد لاش، انسان کو زمین میں دفن کیا گیا، کہ کل قیامت میں نے نکالا جائے گا، اب نکالا جائے گا تو کیا ہوگا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور جو کچھ کے سینوں میں، سینہ میں کیا ہے،
دل میں انسان نفاق چھپا کے رکھتا ہے، دل میں انسان ایمان بھی چھپاتا ہے، دل میں انسان کفر بھی چھپاتا ہے، دل میں انسان کسی کی محبت بھی چھپاتا ہے، دل میں انسان کسی کی نفرت بھی چھپاتا ہے۔ تو دل میں کیسے ارادے اور جذبات اور تمنائیں اور خواہشات انسان لے کے رکھا ہے، عام لوگوں کے سامنے تو ظاہر ہوا وہی جو ہم نے کر لیا، قربانی کرنے جا رہے ہیں، لاکھ روپے کا سامان ہم نے لایا، جانور لایا، محلے میں اس کی شہرت ہو گئی، فلاں صاحب لاکھ روپے کے گئے قربانی کریں، تو دکھاوا تو یہ ہو گیا، لوگ جان لیے۔ لیکن کس جذبے سے ہم نے قربانی کی؟ اللہ کے لیے کی ہے، دکھانے کے لیے کی ہے، اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کی ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ کہا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کون سا کام انسان کس جذبے اور ارادے سے کیا، اس کے سینے سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ جو تم انسان چھپا کے رکھا ہے یہاں ظاہر ہوگا۔ جہاد کیا تھا تو اس لیے جہاد کیا تمہیں مجاہد کہا جائے، علم حاصل کیا تھا اس لیے کیا تھا تمہیں عالم اور عالمہ کہا جائے، صدقہ و خیرات کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں صدقہ کرنے والا کہا جائے گا، بڑا فیاض اور داتا اور سخی کہا جائے گا۔ اس طرح ساری عبادتوں سے متعلق انسان کے جذبات کیا ہے، خواہشات کیا ہے، احساسات کیا ہے، تمنائیں کیا ہے، آرزو کیا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ عام انسان تو اسی کو جانتا ہے جس کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے یا جسم کے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، اور ہم کو اسی پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اندر کسی کا دل ٹٹول کے نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ شققت قلبہ، کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب ان چیزوں کو نکال باہر کیا جائے گا جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اب انسان نکلا باہر، قبر سے نکل کے باہر آیا، سر سے لے کے پیر تک جسم کے سارے حصوں کے ساتھ نکلا۔ انسان اپنی زبان سے کچھ بولے گا، اعضاء و جوارح سے کسی اور چیز کا اظہار کرے گا، اللہ کہے گا رکو رکو، تمہارے دل میں کیا ہے، ہم تمہارے دل سے اس کو نکالتے ہیں، کس جذبہ اور کس ارادے سے تم کیا کام کیے تھے، ہم اس کو نکال کے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ انسان کو بتایا گیا دنیا میں انسان جس طرح چاہے زندگی گزار لے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جمع کرے گا، اس سے پوچھا بھی جائے گا، اس کے ظاہری اعمال کو دیکھا بھی جائے گا، ساتھ ساتھ اللہ نے ضرور سمجھی تو اللہ انسان کے سینوں سے اس کے راز اور اس کے بھید اور اس کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکال لے گا۔ وہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان بے شک ربهم ان کا رب، بہم ان کے بارے میں، ہما ہم اسی سے بہم ہے، یومئذ آج کا دن یعنی قیامت کے دن، لا البتہ، خبیر خبر رکھنے والا، یقیناً ان کے متعلق ان کا رب قیامت کے دن بہت زیادہ باخبر ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، قیامت میں اسی خبر کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ کیا فیصلہ کرے گا بھائی؟ انسان کو ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے نام اعمالی کو جھٹلا دیں گے، یہ سب نہیں کیا تھا، بہت سے اعمال کا تذکرہ نہیں، ہم تو یہ سب نہیں کیا تھا۔ عادت وہی ہے جھٹلانے کی، حالانکہ فرشتے تو غلط کیے نہیں، جو جس نے جیسا عمل کیا فرشتے ان کے عملی ریکارڈ تیار کر دیے، ان کے تو لکھے ہوئے ہیں، ایک نام اعمال ملے گا، سرٹیفکیٹ ملے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ لو اپنا رزلٹ، اپنی کتاب، اپنا نام اعمال پڑھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ انسان پڑھے گا، شروع سے آخر تک پڑھے گا، کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کسی صغیرہ اور کسی کبیرہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ساری چیزوں کی اس کتاب نے اپنے اندر لکھ رکھا ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ تو یہ تو ایمان والوں کو پتہ ہے کہ ایسی کتاب ہو، تو یہ والے یہ جو آپ نے بولا کہ یہ ایمان والے بھی بولیں گے، غیر ایمان والے بھی بولیں گے، ان کے سامنے بھی آئے گا۔ غیر ایمان والے ہی نہ بولیں گے کہ ہم لوگوں کو تو بچپن سے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارا
وہاں تو پتہ ہے نا، لیکن وہاں جانے کے بعد آدمی سب بھول جاتا ہے، اسے یاد دلایا جائے گا جب نام اعمال ملے گا۔ ہم تو یہاں بڑا اچھا سمجھے اپنے آپ کو، امتحان دے گا تو پاس تو کر ہی جائیں گے، 90% تو کام کیا، ہمارے پڑا 45 بھی کام نہیں کیا۔ اسی انداز سے یہاں تو سوچتا ہم کر لیا، تو وقت کتاب ملے گی، نام اعمال ملے گا، فیصلہ کرے گا۔ اس پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بعض چیزوں کا انکار کر دینا، اسے تو میں نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم مہر لگا دیں، زبان پہ تالا لگ گیا، ہونٹوں کو سل دیا گیا، اب یہاں سے بولی نہیں نکل سکتی، بولیں کہاں سے؟ اس کے خلاف ہاتھ گواہی دے گا، اس کے خلاف اس کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ بلکہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ ان کے خلاف جسم کا حصہ رواں چمڑی تک گواہی دے گی، تم نے یہ تو کیا تھا، تم نے تو ایسا تو کیا تھا۔ اب ایک دوسرے خلاف قرآن کہتا ہے، پوچھے گا انسان اپنے جسم کے حصے ہی سے، لما شہدتم علینا، بھائی تم گواہی کیوں دے تمہارے خلاف؟ تو قرآن اس کے جواب دیتا، پھر خود کہے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہی اللہ آج ہم سے بلوا رہا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ بھائی چمڑے کی زبان ہی نہ ہے، زبان تو چمڑے کی ہے، اللہ کل چمڑے کی زبان سے بلوا رہا تھا، آج میدان محشر میں ہاتھ کی چمڑی سے کیوں نہیں بلوائے گا، پاؤں سے کیوں نہیں بلوائے گا، جسم کے رواں سے کیوں نہیں بلوائے گا؟ یہ سب چیزیں گزشتہ زمانے میں سمجھنا بڑی مشکل تھی، آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ پلاسٹک کے حصے پر آپ کی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، پہلے کیسٹ چلتا تھا، اس پہ تو ہلکی سے پلاسٹک ہی ہوتی تھی، آج تو وہ بھی ختم ہو گیا، معمولی سے چیپ میں سب کچھ آ گیا۔ میموری کارڈ ہے نا بھائی، چھوٹا سا ہے، آدمی اس زمانے میں بتا دے کیسے پتہ چلے گا کتنا بڑا، اتنی بڑی کتاب، زندگی بھر کا 100 سال کا حساب چھوٹا سا کتاب میں کیسے ہو جائے گا؟ یہ سمجھنا بڑا دشوار تھا، اس کو سمجھانے کے لیے سمجھاتے تھے، اچھا بتاؤ لکھو ابھی سے 50 سال کی زندگی کے حالات تم لکھ سکو گے نا؟ اتنا بڑا دماغ ہے، اتنا بڑا دماغ میں تم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے لکھتے جا رہے ہو، ہزاروں صفحات لکھ دیتے ہو۔ وہی ہے، آج کل اس طرح سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل کا میموری کارڈ لیجئے یا اس کا چپ نکالیے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، چھوٹی سی چیز میں انسان کا سارا کیا کرایا موجود ہے، اس میں آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے۔ کہا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقین ان کا رب آج کے دن ان کے بارے میں زیادہ خبر رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو خبر رکھے ہوا تھا، اسی خبر گیری کے نتیجے میں اللہ نے اپنے پاس ان چیزوں کو حاضر اور غیب سب کو برابر دیکھا۔ لیکن انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو منہ پھٹ قسم کے انسان ہو، اعتراض کر سکتا ہو، یہ چیز ہم نے تو نہیں کہ ہمارے اوپر خامخواہ لگا دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا انسان کے ساتھ۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین قعید، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دونوں کندھے پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں، انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اسے لکھ لیتے۔ بہت مشہور ہے، دائیں طرف اچھی چیزیں لکھنے والے فرشتے، بائیں طرف انسان کے برے اعمال بری باتیں لکھنے والے فرشتے، یہ سب لکھا دیا۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انسان نے عمل کیا ہے اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا، وہ بھی آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس انسان نے ذرہ برابر، ذرہ معمولی سی چیز کہتے ہیں، بس سورج کی شعاع پڑتی ہے کبھی دیکھو گے کھڑکی سے کچھ نکلتا رہتا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی چیز بھی آپ نے اچھی کی ہو یا بری کی ہوگی سب آپ دیکھ لیں گے، تو اچھی بری ساری چیزیں آپ کو دکھائی دے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان بند کرنے کے لیے کروایا، ورنہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کے بارے میں
اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ مراد کیا ہوا؟ جو اللہ ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، جس اللہ نے صحت و تندرستی دی، جس اللہ نے ہمیں اسباب و وسائل عطا کیے، مالی فراوانی بھی دی، طاقت و قوت بھی دیا، افرادی قوت بھی عطا کی، زندگی گزارنے کے لیے بے شمار وسائل بھی عطا کیے، جنگ کی نوبت آئے، کمائی کرنے کی باری آئے، سفر کرنے کی باری آئے تو مختلف قسم کی سواریاں بھی عطا کر دی، مختلف قسم کے انعامات و اکرامات سے اللہ نے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے ان کا صحیح مصرف لیا جائے، جہاں استعمال کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملے وہیں استعمال کرنا چاہیے، جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ اس کو جب نعمت ملتی ہے تو اترانا شروع کرتا ہے، اور جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو رونا اور گریہ زاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ مسلمان کی شان بتلائی گئی کہ ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مصیبت پہنچتی ہے یہ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اجر ملتا ہے، نعمت ملتی ہے یہ شکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہتر بدلہ ملتا ہے۔ تو کیا انسان جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ اپنے رب کی نعمت کا شکر گزار ہوتا ہے، لیکن جو انسان کفر اور شرک پر قائم رہتا ہے، یہ منافقت سے دوچار ہوتا ہے، دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کا الٹا سیدھا استعمال کرتے ہیں۔ مال صحیح مصرف کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ سواریوں کا استعمال صحیح چیز میں ہونا چاہیے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا استعمال جس مصرف ہونا چاہیے اس میں نہیں کرتے۔ پھر انسان اس کا احساس بھی کرتا ہے، بعد میں جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چھن جانے کی باری آ رہی ہے تو ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے ہم نے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہمارے پاس تو مال بہت آیا، ہم نے مال تو بہت کمایا، ہم نے اس سے رکھنے کی کوشش نہیں کی، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کنگال بن گئے، دانے دانے کو ترس گئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ فرمایا کہ سنو یہ تو معاملہ تمہارے سامنے ہے، دنیا کا معاملہ گزر گیا، آخرت کا معاملہ آئے گا، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تم دفن کر دیے جاؤ گے، یہ مت سمجھنا کہ مٹی مل گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ مٹی کے پاس تم بطور امانت رکھے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے دریافت کرے گا میری امانت واپس کرو۔ قیامت برپا ہوگی، مطالبہ ہوگا تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو نکال کے باہر کر دے، اللہ تو نے امانت کے طور پر رکھنے کو دیا تھا کہ تیری امانت ہم نے تمہارے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد انسان بہت سے جذبات اور ارادوں کا اظہار نہیں کر پاتا، اندر میں رکھتا ہے، وہ اللہ سے چھپاتا ہے حالانکہ چھپتا نہیں، بندوں سے چھپاتا ہے وہ چھپا لیتا ہے، ماں باپ سے بھی چھپاتا ہے، بھائی بہن سے بھی چھپاتا ہے، دوست احباب سے چھپاتا ہے، شوہر بیوی سے چھپاتا ہے، سب کا معاملہ سب کے ساتھ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو کہا کس جذبے، کس ارادے، کس تمنا، کس خواہشات، کیسے احساسات کے ساتھ تم نے کون سا کام کیا تھا اسے بھی نکال کے باہر کیا دکھایا جائے گا۔ تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، تم نے حقیقت میں کیا تھا۔ اور یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کی زبان پہ تالا لگانے کے لیے، اس کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے، اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے انسان کی زندگی بھر کا عملی ریکارڈ بھی تیار کرا دیا۔ اپنے خبر کی بنیاد پر علم کی بنیاد بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے ریکارڈ کی بنیاد پر بھی انسان کا فیصلہ۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کی ناقدری سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جس اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس اللہ کے سامنے ہماری گردن جھکنی چاہیے، اور جن جن چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ان کو عمل میں لانا چاہیے، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔